اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں جتنے دن اور راتیں اب رمضان کے باقی ہیں، ان تمام دنوں کو اور راتوں کو اللہ ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل اس سے پہلے والی آیت ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس آیت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کو ہم سن رہے تھے۔ جیسا کہ کل ہم نے سنا کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اتنا کہ لوگ دیکھ کر تمنا کرتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملا ہوتا، ہمیں بھی قارون جیسی دولت نصیب ہوتی، لوگ تمنا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا تھا، لیکن وہ اترانے لگا تھا، وہ مال کی مستی میں آ گیا تھا، وہ مال کے ساتھ ساتھ مال کے تکبر میں اور دکھاوے میں آ گیا تھا، نافرمانی کرنے لگا تھا۔ تو نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اترانا اچھی بات نہیں ہے، اور اترانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اترانا کسے کہتے ہیں وہ بھی مثال کے ذریعے کل میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قارون کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ کہا کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ تو قارون یہ کہنے لگا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میری محنت کا ہے، اس میں غریبوں کا حق کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کو قارون کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو مال و دولت عطا کی ہے، تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ قارون یہ کہنے لگا کہ میرے پاس جتنا بھی جو کچھ بھی ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اس میں سے کچھ بھی کسی کو نہیں دینے والا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو قارون نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا، اور پھر صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دشمن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے نفرت ہو گئی، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو حق بولنے والے ہوتے ہیں، جو روکنے ٹوکنے والے ہوتے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی کھلم کھلا گناہ کرنا چاہتے ہیں، پارٹیاں منانا چاہتے ہیں، برتھ ڈے کی پارٹی پر بینڈ باجا، ناچ گانے، عیاشی، اور پھر ناچنے والوں کو بلا کر نچوانا، گانے والوں کو بلا کر گانے گانا، یہ ساری عیاشی کرنا چاہتے ہیں وہ۔ لیکن وقت کے علماء انہیں بتاتے ہیں کہ برتھ ڈے کرنا، اس وقت برتھ ڈے کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ فلسطین کے معصوم بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں بے قصوروں کو قتل کرنے والوں کا ساتھ دینا جیسا ہے۔
بہت سے لوگ ہیں جو شادیوں میں دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، فضول خرچی کرنا چاہتے ہیں۔ وقت کے علماء انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو طریقے آپ اپنا رہے ہیں شادیوں کے لیے، ویڈیو گرافی، بے پردگی، دعوت کے نام پر 10 قسم کے مٹھے اور پتہ نہیں کتنے قسم کے گوشت، یہ سب فضول خرچی ہے، اور یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، یہودیوں کا کلچر ہے، غیروں کا کلچر ہے۔ اس سے نہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، نہ نبی کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، آپ شیطان کے بھائی بنے جا رہے ہیں۔ علماء ان کو بتاتے ہیں۔ تو پھر برتھ ڈے منانے والے، شادیوں میں فضول خرچی کرنے والے، سنگا میں جانے والے، لون کے ذریعے اپنی تجارت کرنے والے، لون کے ذریعے گھر بنانے والے، یہ سب لوگ علماء سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، علماء سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کیا تو بھی کر کو ان کو بدنام کرنا، ان کا منہ بند کرنا، کیا تو بھی کر کو کیا کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کا منہ بند کرنا۔ بہت بولنا شروع کر لی انہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قارون نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ اب قارون اللہ کا نافرمان، تو اس کے دوست کیسے ہوں گے؟ اس کے دوست بھی ویسے ہی تھے، اسی ٹائپ کے تھے۔ بھئی انسان جیسا ہوتا ہے اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان اچھا ہے تو دوست وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے دوست بھی اچھے ہوں، اس کے دوست احباب اچھے۔ ایک انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی محفل کیسی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کیسی ہے، پھر اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب تک قوم اپنے رہبروں کی، اپنے مقتداؤں کی، اپنے علماء کی قدر نہیں کرے گی، ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، دوسری قوموں بھی دیکھیں، اپنے بڑوں کی، پیشواؤں کی، اماموں کی، مؤذنوں کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے خود جو ہندو بھائی ہیں، ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جسے وہ سوامی جی کہتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں وہ۔ کیسا تو بھی رہندے ہونے، لڑک لگ رہا تو بھی سوامی جی بولتے ہیں، دوسرا کیا بھی نہیں بولتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے معاملہ پورا الٹا۔ امام مؤذن سے چھوٹی کیا بھی غلطی ہوگی تو ذمہ دارہ الٹاتے سے الگ ہے۔ ہر نمازی الٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہر نمازی، کیوں میں چندہ دے رونی مسجد کو، یہ ہے ہمارا حصہ۔ علماء کو بدنام کرنے کا کوئی موقع آئے، امام کو، مؤذن کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھتے ہیں، پہلی فرصت میں بدنام کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب عادتیں رہے تو پھر اس قوم پر، جو قوم اللہ کے نبی کے وارثوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، جو قوم حافظ قرآنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، جو قوم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، مؤذنوں کے ساتھ، اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اماموں کی، مؤذنوں کی، علماء کی، حافظوں کی، مفتیوں کی، نیک لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قارون نے یہ کیا کہ دوستوں سے مشورہ کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار میرے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں غریبوں کا حق ہے، میں پیسے غریبوں کو دینا، میں بار بار ان کو سمجھا رہا ہوں، پھر بھی انہوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا؟ ان سے جان چھڑانا ہے تو کیا کرنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، پلاننگ کی۔ اس کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا، کیا بھی نہیں، ایک کام کرو، کسی عورت کو تیار کر لو، مل جاتے ہیں، اس کے ذریعے، عورت کے ذریعے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے امیج کو خراب کریں گے، ان کے جو ہے زندگی پر ایک دھبا لگائیں گے، ان کے امیج کو خراب کریں گے اور ان کا نام بدنام کریں گے۔ جب ان کا نام بدنام ہو جائے گا سماج میں تو پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔
پھر وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو قارون نے پھر تیار کر لیا، اس نے ایک عورت کو بہت سارے پیسے دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر صرف اتنا بولنا ہے کہ ہاں یہ جو میرا بچہ ہے یہ انہی کا ہے، صرف اتنا بولنا ہے۔ اب پیسوں کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ ہر زمانے میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی، ہفتے میں کچھ دن ان کے متعین تھے، ان دنوں میں وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، تبلیغ کی بات کرتے، قرآن کی حدیث مطلب جو ان کے اوپر جو دین نازل ہوا وہ احکام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ویسا ہی ایک دن تھا اور قارون نے پورا پلان بنایا کہ اسی دن ہمیں جانا ہے اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، عورتیں بھی مرد بھی سب جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر بیان کرنے لگے، اور بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں اللہ کے احکامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اسے پورا کرنا۔ اگر تم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرو گے تو پھر سزا پاؤ گے۔ تو قارون کہنے لگا کھڑے ہو کر کہ کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر شراب پیو گے تو یہ سزا ہے، جوا کھیلو گے تو یہ سزا ہے، سودی کاروبار کرو گے تو یہ سزا ہے۔ سارے سزائیں گناتے رہے۔ تو قارون نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے گا، یہ سزا ہے۔ تو قارون کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیا۔ قارون کیا کہا؟ تم نے ایسا کیا۔ میں اشارے میں بول رہا ہوں، بہت سے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ سمجھ لیں۔ قارون نے کہا کہ تم نے ایسا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قارون ذرا سوچ تو کہہ کیا رہا ہے؟ قارون کہنے لگا کہ مجمع میں موجود ہے، وہ گواہ ہے، اور پھر تمہارا ناجائز بچہ بھی ہے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی، اس کے گود میں بچہ ہے کہ ہاں یہ بچہ انہی کا ہے۔ اب ایسے باتوں میں لوگ ہے نا، دلیل گواہ کیا بھی نہیں، انہیں بول ڈالی ہوگا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ عورتوں کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات آئے تو لوگ کیا کرتی ہیں؟ فوراً آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیتی ہیں۔ حالانکہ جس طرح مردوں کے بارے میں اگر بات آئے تو تحقیق کرتی صحیح ہے یا نہیں ہے، اسی طرح اس طرف سے بھی بات آئے، عورتوں کی طرف سے بھی اگر کوئی الزام لگے تو پھر اس کی بھی تحقیق کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہر بات ان کی سچی ہوگی۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ عورت کھڑی ہوئی بچے کے ساتھ اور پورے مجمع کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، تیرے نبی کے پاک دامنی پر یہ جو ہے کیچڑ اچھال رہے ہیں، تیرے نبی کی عزت پر یہ حملہ کر رہے ہیں، تیرے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تہمت اور الزام لگا رہے ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھے، جلالی نبی تھے، تو وہ عورت ڈر گئی، اور پھر اس نے سوچا کہ اتنے اچھے انسان کو میں پیسوں کے لیے بدنام کیوں کروں؟ پھر اس نے سچ بات بتا دی کہ قارون نے مجھے پیسہ دے کر یہ سب بولنے کو کہا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ بچہ جو ابھی ماں کی گود میں تھا، گہوارے میں تھا، بچہ ماں کی گود میں تھا، ابھی اس کی بولنے کی عمر نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جلالی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھا تو اس بچے نے بولنا شروع کیا، اور اس بچے نے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں موسیٰ کا بچہ نہیں ہوں، میں فلاں بکری چرانے والے کا بچہ ہوں۔ اس بچے نے یہ گواہی دی۔ تو پورے مجمع نے سنا اور پھر سب کے دل و دماغ پاک ہوئے کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے غلط نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک اور سچے ہیں اور پاک دامن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی قارون نے، اور قارون وہی تھا اور اس نے دیکھا کہ میرا تو پورا پلان چوپٹ ہو گیا، پورا پلان میرا فیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ قارون، اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی، اے اللہ تو اسے سزا عطا فرما، تو اسے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہاں کی پوری زمین میں نے تمہارے کنٹرول میں دے دی، تم جو سزا دینا چاہو دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو یہ حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھسا لے، تو زمین نے قارون کو اپنے اندر دھسانا شروع کیا۔ وہ قارون دھستا گیا یہاں تک کہ پوری طرح زمین کے اندر دھس گیا۔ لوگوں کی اعتراض ہے نا ختم نہیں ہوتی، لوگوں کی بات چیت ختم نہیں ہوتی، لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، لوگوں کی زبانیں کبھی قیامت تک بولتے رہتے ہیں، اس کے واسطے ٹینشن بھی نہیں لینا، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہنا، انہوں یہ بولے انہوں وہ بولے، انہوں ایسا کرتے انہوں ایسا کرتے، ہمارا کام جو ہے وہ صحیح ہے، حق پر ہے، کرتے رہنا، چلتے رہنا۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اچھے کام نہیں روکنا، نہیں چھوڑنا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا قارون کو آپ زمین میں اس لیے دھسا دیے تاکہ اس کے خزانے کے اوپر آپ مالک ہو جائیں، تاکہ اس کی دولت آپ کو مل جائے، اس لیے آپ قارون کو زمین میں دھسا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، اسی طرح اس کے خزانے کو بھی زمین کے اندر دھسا دیجیے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قارون کا پورا خزانہ زمین کے اندر دھس گیا۔ آج بھی وہ پورا علاقہ موجود ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کل میں نے کہا یوٹیوبرز نے بہت سارے جو ہے ویڈیوز بنائے ہیں، وہاں جا کر بہت سہولت ہو گئی، آج گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق سیکھ لینی ہے وہ یہ، جو نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اچھے سے اچھا گھر بنائیں، ضرورت کے تحت جائز ہے، اچھے سے اچھا کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، جائز ہے، اچھے سے اچھا پہنیں، ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کریں، آپ کوئی منع نہیں ہے۔ آپ اچھی سے اچھی گاڑی رکھیں، اچھے سے اچھا موبائل رکھیں، یہ سب ضرورت کے تحت ہے، جائز ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنی ضرورت کے لیے ہے، جائز ہے۔ اور پھر اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ نے اس مال میں جو حق رکھا ہے غریبوں کا یعنی زکوٰۃ، سال میں ایک مرتبہ وہ زکوٰۃ نکالتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بقیہ مال سے حساب کتاب نہ لیں، بلکہ آپ کا بقیہ مال اللہ کی حفاظت میں ہو جائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حساب کر کے نکالتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں، ان کا مال کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ 2011-12 میں میرا نکاح ہوا، اور اس سے پہلے تو زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ جب پہلی مرتبہ جمعہ پڑھانے میں یہاں آیا تو سائیکل میں آیا تھا، پتہ نہیں کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ پہلا جمعہ جب میں آیا تھا یہاں، کس میں آیا تھا؟ سائیکل میں۔ دوسرے جمعہ میں ایسا ہوا سائیکل پنچر، دوسرے جمعہ میں سائیکل پنچر۔ اب اس وقت اتنی پہچان بھی نہیں، کسی کو بولیں کیا کریں۔ شوگر ٹاؤن سے سیدھا ریلوے پٹی کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ جو انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں سے پھر یہاں یہ اسکول کے بازو سے پیدل آ گیا، میں یہاں پیدل آ کو ہوں، اور پھر جمعہ پڑھا کو پھر پیدل جا کو ہوں۔ خیر یہ وقت بھی ایک تھا۔ تو شادی کے بعد سب سے پہلے میں نے 2012 میں رمضان کے مہینے میں میرا معمول ہے 26ویں سے پہلے حساب کر کے کتنا ہے، سب سے پہلی زکوٰۃ جو میں نکالا تھا 600 روپے۔ کتنے؟ 600 روپے۔ آج اللہ کے فضل سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مالک بنایا اور زکوٰۃ نکال رہا ہوں ہر سال۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے احکام کو بخوشی
بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا